کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. نمبر 1 وضو کرنے کا، نمبر 2 غسل کرنے کا، اور نمبر 3 تیمم کرنے کا. اس سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اوفو بالعقود، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکموں کو ماننا، محمد الرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا. پھر 2 طرح کی باتیں ارشاد فرمائی گئی. نمبر 1 کھانے پینے کے حوالے سے حلال اور حرام کو بیان کیا گیا، جس میں کچھ جانوروں کی حرمت کو بیان کیا گیا اور کچھ کی حلت کو. شکار کے حلال اور حرام ہونے کے ضابطے اور قاعدے کو بیان کیا گیا. پھر ذبیحہ مسلم و کتابی کو ذکر کیا گیا کہ اہل کتاب کا اور اہل ایمان کا ذبیحہ، اس کا حکم کیا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی، یہ تو کھانے پینے کے حوالے سے تھا. ایک بات دوسری بیان کی گئی اور اس کا تعلق تھا ازدواجی زندگی کے ساتھ، کہ مومن مرد مومنہ عورت سے یا کسی اہل کتاب میں سے کسی کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ازدواجی زندگی کو بیان کیا گیا. کوئی 2 باتیں بیان ہوئی، ایک کھانے پینے کے حوالے سے حلال اور حرام، اور دوسرا ازدواجی زندگی کے حوالے سے.
ان دونوں چیزوں کا جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، دونوں چیزوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پاکیزگی کچھ وقت کے لیے ختم ہو جاتی ہے. انسان کے اندر سے کچھ پاکیزگی کچھ وقت کے لیے. کھانے پینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان بول و بازار کرتا ہے، بول و براز کرتا ہے، یعنی واش روم وغیرہ جاتا ہے، اپنے قضائے حاجت کرتا ہے، ہوا ریح وغیرہ خارج ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس سے بھی کچھ وقت کے لیے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ ناپاکی چھوٹے درجے میں ہوتی ہے، اور ایک ناپاکی انسان کے پورے وجود کی ہوتی ہے، وہ بڑے درجے میں ہوتی ہے. اور وہ کب ہوتی ہے؟ ازدواجی تعلقات کی بنیاد پر. ٹھیک ہے نا جی. تو ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب ضرورت تھی کہ یہ جو چھوٹے درجے کی ناپاکی ہے اسے دور کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور جو بڑے درجے کی ناپاکی ہے اسے دور کرنے کا طریقہ کیا، تو وہ یہاں پر بیان کیا گیا. چھوٹے درجے کی ناپاکی کو ختم کرنے کا طریقہ وضو ہے، بڑے درجے کی ناپاکی کو ختم کرنے کا طریقہ غسل ہے. اب اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، پھر آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں. پھر وضو اور غسل کا تعلق پانی کے ساتھ ہے. پانی دستیاب ہے یا پانی پر قدرت ہے تو پھر وضو کا حکم ہوگا، غسل کا حکم ہوگا اپنے اپنے مقام پر. جہاں وضو کی ضرورت وہاں وضو کا حکم، جہاں غسل کی ضرورت وہاں غسل کو. لیکن اگر پانی موجود نہیں یا پانی پر دسترس نہیں، قدرت نہیں، میں اس کی تفصیل ابھی آیت کے ضمن میں عرض کروں گا. پانی موجود نہیں یا قدرت نہیں، دونوں صورتوں میں اب وضو یا غسل کا حکم ختم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ پہ ایک نیا حکم آئے گا جو ان کا متبادل ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ تیمم. وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں وضو، غسل اور تیمم کو بیان کیا، اور پھر ساتھ بھی یہ بیان کیا کہ اس سے مقصود تمہاری پاکیزگی ہے. تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا مقصود نہیں، پاکیزگی مقصود ہے. اور یہ مقصود ہے کہ اللہ تمہیں تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے. یعنی جو دین کے احکامات ہیں وہ احکامات تمہیں برابر ملتے رہے. انہی میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ پاکیزگی حاصل کرو، اور پاکیزگی کا طریقہ وضو، غسل یا تیمم، اور یہ بھی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. اب آیت کریمہ کو دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کرو، قصد کیا کرو. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کا ارادہ کرو. اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئی، توجہ، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ارادہ نماز سے پہلے، یعنی نماز کی طرف جانے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے. باوضو ہونا، اگر باوضو ہیں تو پھر یہ حکم نہیں ہے. وضو پہلے سے موجود ہے تو پھر یہ حکم نہیں. لیکن اگر یہ انسان جس نے نماز کی نیت اور ارادہ کیا باوضو نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ پہلے وہ پاکیزگی حاصل کرے. اب یہاں دو باتیں، ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ اگر انسان باوضو ہو پہلے سے تو کیا اس کے لیے دوبارہ نیا وضو کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب نیا وضو کرنے کا حکم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. البتہ اگر کوئی آدمی ثواب پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے پھر سے وضو کرتا ہے، خاص طور پر ٹھنڈ میں، سردی میں، جہاں بالعموم زور کے وضو سے عشاء پڑھی جاتی ہے، یا کم از کم 2-3 تو اکٹھی کرتے ہیں نا. گرمیوں میں تو ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو، لیکن سردیوں میں 2-3 تو کم از کم اکٹھی ہوتی ہیں. بعضوں کی زور سے عشاء بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں. اگر اس حالت میں سردی ہے، شدت کی، گرم پانی بھی دستیاب نہیں، بظاہر چہرے پر گرد و غبار بھی نہیں، حالات بالکل سازگار ہیں، وضو ہے، پھر بھی کوئی آدمی اگر ثواب پانے کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے نور اعضاء میں اضافہ کیا جائے گا.
کے جو اعضائے وضو ہیں ان کے انوارات میں اضافہ کیا جائے گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے حکم نہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات آگے ہے وضو کے فرائض۔ پہلا فرض فغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو، اپنے چہرے کو دھو۔ نمبر 2 وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک، یعنی کوہنی سمیت، کوہنی تک سے مراد کوہنی سمیت دو۔ یہ عربی کے قواعد ہیں، غایہ مغیہ میں داخل ہے نہیں ہے وہ الگ، ٹھیک ہے، تو کوہنی سمیت۔ نمبر 3 وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کو مل لو، مسا مانا مل لینا، سروں کو مل لو یعنی سر پہ مسا کرو۔ نمبر 4 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور کعب ٹخنے کو کہتے ہیں، کعبین دونوں ٹخنے، معنی یہ وَأَرْجُلَكُمْ، اپنے پاؤں کو دھو، کعبین تک یعنی ٹخنوں سمیت، ٹخنوں۔ یہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن کا تعلق فَغْسِلُوا کے ساتھ ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، اصل میں یوں ہے، یاد رکھیے اگر اس کے ساتھ نہ ہوتا تو وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ہونا چاہیے تھا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے ساتھ ہوتا تو۔ اب یہ عربی کا الگ ضابطہ ہے، بس جو سننے والے حضرات ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے ساتھ اگر ہوتا تو وَأَرْجُلِكُمْ ہوتا، چونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، پچھلے 2 جملوں کے ساتھ ہے، لہذا وَأَرْجُلَكُمْ ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ دھونے کا حکم ہے پاؤں کو، پاؤں پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ اصل بات سمجھیے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو میں پاؤں کو صرف مسح کیا جائے گا، پاؤں کو، جرابیں اور موزوں والا مسئلہ نہیں ہے، صرف پاؤں کو مسح کیا جائے گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وَأَرْجُلَكُمْ کا تعلق بِرُؤُوسِكُمْ کے ساتھ ہے، یعنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے ساتھ ہے، تو یہ غلط ہے، یہ درست بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحیح احادیث سے قرآن پاک کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں، حضور علیہ السلام کے ارشادات بتلاتے ہیں، آپ نے وضو کا جو طریقہ بتلایا اس میں بتایا جاتا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں کو، تو وضو کے ہو گئے 4 فرض۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پاؤں کا دھونا۔ اب اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت سے سمجھ لیجئے، قرآن پاک نے ان 4 چیزوں کو ذکر کیا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 باتیں وضو کے اندر فرض ہیں، یہ 4 باتیں وضو کے اندر۔ احادیث مبارکہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثلا ہم اونچی جگہ پہ بیٹھیں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، مسواک کریں، مسواک کو دائیں طرف سے شروع کریں، پھر بائیں طرف کریں، پھر سینٹر سے کریں، ٹھیک ہے نا جی، پھر کلی کریں دوبارہ، اور کلی کر کے پھر انگلی ماریں، اگر مسواک نہیں ہے تو تب بھی، مسواک ہے تو تب بھی، پھر کلی 3 دفعہ کریں، ناک میں پانی ڈالیں، دائیں ہاتھ سے 3 دفعہ، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس کو صاف کریں، پھر چہرے پہ پانی ڈالیں 3 دفعہ اور پورے چہرے کو دھو۔ یہ ساری جتنی بھی ترتیب ہے یہ ساری ترتیب احادیث میں موجود ہے۔ اب 2 صورتیں، ایک ہے قرآن پاک کے اندر وضاحت اور ایک ہے احادیث کے اندر اور عمل رسول کے اندر وضاحت۔ جو قرآن کے اندر وضاحت آئی ہے وہ 4 جملے ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونی سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کا ٹخنے سمیت دھونا۔ گویا احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نے جو بیان کیا یہ فرض ہے، جو حدیث اور نبی کے فرمان نے بیان کیا وہ سنت ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، سنت کا درجہ پائے گا یا مستحب کا درجہ پائے گا۔ تو اس لیے وہ جو اعضاء ہیں، وہ جو اعمال ہیں، ان اعمال کو سنن یا مستحبات کہا جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یاد رکھیے فرض کے اندر کمی ہو تو عمل نہیں رہتا، سنت کے اندر کمی ہو عمل باقی رہتا ہے، ثواب اور درجے میں بہت کمی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یا بعض اوقات آئندہ کے لیے بسا اوقات نیکیوں کی توفیق کم ہو جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ الگ ایک اس کے نقصانات ہیں، لیکن عمل اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے۔ یاد رکھیے وضو جب ہم کرتے ہیں تو وضو کے اندر اگر کسی آدمی نے چہرے کو دھو لیا 1 دفعہ،
ہاتھ کو کونی سمیت دھو لیا ایک دفعہ، سر پہ مسح کر لیا، پاؤں کو دھو لیا ایک دفعہ، اس کا وضو ہو گیا، یعنی اب وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ آدمی سنن اور مستحبات کے ثواب سے محروم ہوگا بالکل۔ اس نے صرف عمل کیا ہے، کون سا؟ وہ جو شرط تھی عبادت کے لیے اس نے اس کو پورا کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات، چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، یہ بات سمجھ لیجیے گا۔ چہرہ پیشانی کے بالوں سے لے کر کے جہاں عمومی طور پر پیشانی کے بال ہوتے ہیں، اب ایک آدمی کے یہاں تک بال نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہاں سے دھوئے گا، اس کی پیشانی ہوتی ہے، پیشانی اور سر میں فرق ہونا ضروری ہے۔ پیشانی کے بال عمومی طور پر جہاں ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کے ٹوٹی کے نیچے تک، یہ نیچے والا حصہ، ٹھیک ہے، یہاں تک ایک کان کی، دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، یہ جو درمیان والا حصہ ہے نا، اس پورے حصے کا دھونا فرض ہے۔ اس میں اگر ذرہ برابر جگہ بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ ہاتھ اس درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر کے کلائی کے کونی کے مکمل کونی تک دھونا۔ اور یہ مکمل کونی کو آپ یوں سمجھیے کہ جب ہم بازو کو یوں سیدھا کرتے ہیں ایسا، تو یہ جو نرم حصہ گوشت کا اس نرم حصے سے ٹکراتا ہے نا، اس نرم حصے تک دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی، ذرا برابر خشکی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 3، سر کا مسح جو فرض ہے وہ ہے، سر کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں مثال کے طور پر، ان میں سے کسی ایک حصے میں، یعنی سر کے چوتھائی حصے میں اگر ہم نے ہاتھ پھیر دیا، مسح کر لیا، فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ تو اس لیے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا جو طریقہ بتلایا اس میں پورے سر کا مسح بھی بتلایا، لیکن آپ کے عمل سے صحابی رسول نے دیکھا کہ آپ نے اپنے امامہ شریف کو اتارا اور اتار کر سر پہ ایسے ہاتھ رکھا، بس۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی کا جو ہاتھ ہے یہ اس کے سر کے چوتھائی حصے سے زیادہ ہوتا ہے، تو کم از کم چوتھائی حصہ مسح کرنا کیا ہے، سر کا فرض۔ پاؤں کو دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ کیا ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چاروں فرائض میں آ گئے، باقی ساری کی ساری سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کی اپنی ترتیب ہے۔ آگے اگلی بات وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، سوالوں جواب بعد میں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جایا کرو۔ یہ غسل کا حکم ہے، یہ کس کا حکم ہے، غسل کا۔ معنی کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں چلا جائے، جنابت کی حالت میں جانے کے بہت ساری صورتیں ہیں، ناجائز جائز سبھی صورتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ صرف اتنی بات ذہن رکھیں کہ جب انسان کے وجود سے مادہ ناپاک اچھل کر دفق کے ساتھ نکل جائے، چاہے وہ خیالات کی وجہ سے ہو، چاہے وہ مطلب کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے ہو، جائز طریقہ ہو ناجائز طریقہ ہو، جو بھی ہو، اس تمام صورتوں کے اندر اگر ناپاک قطرے زمین اپنا وجود سے نکل گئے تو انسان کے اوپر غسل کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، چاہے خواب کے اندر ہو چاہے بیداری کے اندر ہو، ٹھیک ہے جی۔ آپ باقی معاملات میں سارے سمجھدار ہیں، کسی کو اگر پرسنل معاملات پوچھنے ہو تو بات پوچھ لیجیے۔ تو اس حالت میں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو غسل کرنا کیا ہو جاتا ہے، واجب۔ اب یہاں پر غسل کرنا واجب ہے، لفظ کیا ہے، فطہروا، اس کو سمجھیے گا، فطہروا نہیں ہے کہ پاک ہو جایا کرو، نہیں، یہاں پر ہے خوب پاکیزگی حاصل کرو۔ تو خوب پاکیزگی کیسے ہوگی، ایک ہے پاکیزگی پانا، ایک ہے خوب پاکیزگی پانا، دونوں میں فرق ہے۔ پاکیزگی پانا یہ ہے کہ انسان جائے فوارے کے نیچے کھڑا ہو جائے، بالٹی کے اندر جو مگ رکھا ہو اور مگ کو اٹھائے اور اپنے اوپر پانی ڈال دے، پاکیزگی حاصل ہوگی۔ اور ایک یہ کہ خوب پاکیزگی جس کو کہتے ہیں، کان کے پچھلا حصہ یہ والا، مثال کے طور پر عمومی طور پہ آدمی پانی ڈالتا ہے تو شاید یہاں تک بعض اوقات نہیں پہنچتا، خشک رہ جاتا ہے۔ ناف کا حصہ عمومی طور پہ شاید یہاں پانی پہنچنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، پانی ٹھیک طرح سے نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی اگر کسی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، انسان کی آنکھوں کے اوپر والا یہ حصہ، بعض اوقات لوگوں کا جو یہ حصہ ہے یہ اندر کو گیا ہوا ہوتا ہے تو شاید پانی ٹھیک طرح سے نہیں پہنچتا۔ ایسے سردی کے دنوں میں، خاص طور پر سردیوں میں
کونیوں کے یہ حصے خشکی کی وجہ سے یہاں پانی ٹھیک طرح سے مطلب اس کو اپنا گرتا نہیں ہے. ایسے ہی جسم کے اور بھی بہت سارے حصے جیسے کہ انسان کے گھٹنوں کے اندرونی حصہ ہاں جی یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا, جوڑوں میں عمومی طور پر پانی کے پہنچنے کے امکانات سردی کی وجہ سے کم ہوتے ہیں کیونکہ خشکی زیادہ ہوتی ہے. پانی آدمی بہاتا ہے تو پانی ایسے ہی بہ جاتا ہے اور پوری طرح سے غسل نہیں ہوتا. یاد رکھیے فطہروا کا معنی کیا ہے؟ خوب پاکیزگی حاصل کر لو, یعنی جسم کو اچھی طرح مل لو تاکہ ہر عضو میں پانی بہ جائے, ہر عضو سے پانی بہ جائے. اور اسی کے اندر شامل ہے انسان کا منہ کہ جہاں تک پانی پہنچایا جا سکتا ہے وہاں تک کلی کے ساتھ پانی پہنچایا جائے, اور ناک کا بھی جہاں تک پانی آسانی سے پہنچ سکتا ہے وہاں تک پانی کو کھینچ کر کے پہنچایا جائے. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ فرض ہے. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ تو غسل میں بنیادی طور پر 3 فرض ہیں. یہاں پر ان فرائض کا ذکر تو نہیں ہے لیکن غسل میں بنیادی طور پر کتنے فرض ہیں؟ 3. نمبر 1 کلی کرنا خوب احتیاط کے ساتھ, جس کو ہم غرغرہ یا غرارہ کہتے ہیں. نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا اور اچھی طرح, اور اس کا عام طور پر جو علامت ہے اس کی وہ یہ کہ جب ہم ناک میں پانی کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں تو ناک کا جو نرم حصہ ہے بانسا, وہاں جو ہی پانی پہنچتا ہے تو اس کے اندر ہلکی سی جلن شروع ہو جاتی ہے. تو بس سمجھ لیں کہ یہیں تک پہنچانا چاہیے, یہاں سے آگے ہم مکلف نہیں ہیں, یہاں سے آگے کے مکلف لوگ ہیں. اور تیسرا فرض یہ کہ سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے تلوے تک, سردیوں میں پاؤں کے تلوے پہ پانی پہنچانا بھی بڑا ضروری ہے. یہ عام طور پہ خشک رہ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے پاؤں پھٹا ہوتا ہے یا خشکی کی وجہ سے پانی ٹھیک طرح سے وہاں سے بہتا نہیں ہے. پانی بہانا ضروری ہے, پانی پہنچانا نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی کوئی آدمی اگر ہاتھ سردی کی وجہ سے بالٹی کے اندر ہاتھ گیلے کر کے اپنے جسم پہ مل لے غسل نہیں ہوگا. پانی بہانا ضروری ہے ایک دفعہ, کم از کم ان 3 کاموں کو ایک دفعہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. باقی اس کے اندر بھی سنتیں ہیں کہ ہم پہلے استنجا کر لیں, ناپاکی کو دور کر لیں, استنجا کر لیں باقاعدہ طور پر, اور پھر باقاعدہ جو وضو کا مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق ہم وضو کر لیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں 3 دفعہ, بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں 3 دفعہ, پھر سر پہ پانی ڈالیں 3 دفعہ, خوب جسم کو اچھی طرح مل لیں. یہ ساری چیزیں پھر یہ سنت عمل آیت ہے. فرض میں 3 باتیں ہیں: کلی کرنا خوب احتیاط کے ساتھ, ناک میں پانی چڑھانا احتیاط کے ساتھ, اور پورے جسم پر پانی بہانا احتیاط کے ساتھ. بس. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو, سفر میں ہو. أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. یہ آگے اب تیمم کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو, فلم تجدوا ماء, اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور فامسحوا بوجوہکم, اور اس سے منہ اور وایدیکم, اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو, منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو. ٹھیک ہے, یعنی تیمم کر لو. دیکھیے توجہ کیجیے, تیمم وضو کا متبادل ہے, تیمم غسل کا متبادل ہے. یہاں بتلایا کہ وضو اور غسل کی حاجت پڑ جائے, وضو کی یا غسل کی, اور آپ اس وقت پانی آپ کو دستیاب نہ ہو تو پھر آپ تیمم کیجئے. دیکھیے میں نے بات کی تھی کہ اگر پانی دستیاب نہیں یا پانی پر قدرت نہیں, 2 لفظ استعمال کیے تھے. پانی دستیاب نہ ہونے کا حکم کب ہوگا؟ کہ جہاں انسان موجود ہے اس کے دائیں, اس کے بائیں, اس سے آگے, اس سے پیچھے, اس پورے چاروں طرف ایریے میں 1 میل 1 میل 1 میل 1 میل, یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے 1 میل تک پانی ملنے کی امید نہ ہو. ایسی جگہ میں ہو جہاں پانی کی ملنے کی امید نہ ہو تو اب اس آدمی کو وضو کی جگہ پہ یا غسل کی جگہ پہ کیا کر لینا چاہیے؟ تیمم. طریقہ کیا ہے میں ابھی آپ کے سامنے اس کے فرض بتا دیتا ہوں. نمبر 2, اگر پانی موجود ہے لیکن قدرت نہیں, قدرت نہ ہونے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا پانی ہے لیکن کوئی آدمی آپ کے سر پہ بندوق لے کے کھڑا ہے کہ نہیں جانے دوں گا یہاں سے آگے,
اور اس پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس قدرت نہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میں نماز کا وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو پھر آپ کے لیے حکم یہ کہ آپ وہی تیمم کریں, تیمم کر کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. بات سمجھی؟ قدرت نہ ہونے کا یہ معنی بھی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں اور ایسے بیمار ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو یہ کہتے ہیں, جو طبیب صالح آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ پانی اپنے جسم پر بہائیں گے, ڈالیں گے تو آپ کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے یا آپ کے مرنے کا خدشہ ہے, ان صورتوں میں کیا ہے؟ قدرت نہیں. یا آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر آپ کے پاس پانی تو موجود ہے, پانی تو موجود ہے, لیکن اس پانی کی دو ہی صورتیں ہیں, یا تو یہ کہ آپ خود اور اپنے بچوں کو پلائیں, سفر میں خود یا بچوں کو پلائیں, یا پھر یہ کہ آپ وضو کریں, اور اگر آپ وضو کرتے ہیں تو اس پیاس کی وجہ سے صحرا اور لگ تک صحرا میں آپ کو پانی ملنے کی امید آگے نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ بالغ ہیں, آپ پہ نماز فرض ہے, بچے بالغ نہیں, ان پہ نماز فرض نہیں, لیکن آپ کے پانی پی لیں, اپنا وضو کر لینے کے نتیجے میں وہ پیاس کی شدت سے نڈال ہو جائیں گے. تو یہاں بھی قدرت نہ ہونے کا ایک سبب پایا جا رہا ہے کہ یہ بھی قدرت نہ ہونے کا ایک سبب ہے. اسی طریقے سے ایک صحابی تھے, ان کو سر میں چوٹ لگ گئی تو غسل کے لیے انہوں نے سر پہ پانی ڈال دیا اور یوں ان کا انتقال ہو گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایسے اس صحابی کا معاملہ ہوا, تو اس سے پتہ چلا, فقہا نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دیکھیے یہاں پر سر پہ چوٹ ہونے کی وجہ سے سر پہ پانی ڈالا تو کیا ہوگی؟ بظاہر موت کا ایک سبب بن گیا, موت واقع ہو گئی. تو اگر پانی ڈالنے سے یہ پانی, تو اس سے اگر موت کا امکان ہوتا ہے یا مرنے کا ایک خدشہ ہوتا ہے تو پھر پانی استعمال نہیں کرے گا. اس کو پانی کے اوپر قدرت نہ ہونا کہا جاتا ہے. تو پانی دستیاب نہ ہو یا قدرت نہ ہو, دونوں, یا پانی ہے بہت وافر مقدار میں ہے, ڈر بھی کوئی نہیں, خوف بھی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں جا نہیں سکتے کسی مجبوری کے تحت, اور جہاں پانی ہے, جس آدمی کا پانی ہے وہ کہتا ہے جی میں آپ کو پیسوں کے بغیر دوں گا نہیں, تو یہاں پر بھی قدرت نہیں ہے نا. آپ کو قیمتی ملتا ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے پیسے نہیں, ایسی صورت میں بھی قدرت نہیں ہے. تو اس لیے, یا پانی ہے, ایسے آدمی کے زیر ملکیت کنواں ہے کہ جو کافر ہے اور آپ کو پانی نہیں دیتا, اس بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ان تمام صورتوں میں حکم کیا ہے؟ تیمم کرنا. کیا ہے حکم ہے؟ تیمم کیا ہے؟ تیمم کہتے ہیں مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا. مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا, یعنی پانی کا متبادل مٹی ہے, اور مٹی سے پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے, اس میں 2 فرض ہیں, 3 فرض بھی کہے جاتے ہیں, 2 فرض بھی کہے جاتے ہیں, بات ایک ہی ہے. تفصیل میں جب جائیں گے تو دونوں باتیں ایک ہی. آپ اس کو 3 فرض کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر. 3 فرض یوں ہوں گے کہ پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا, یہ ایک فرض ہے, اور دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کے اپنے چہرے پر ملنا, فمسحوا بوجوہکم, اور تیسرا فرض یہ ہے کہ وایدیکم, دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر کونیوں تک ملنا. یہ 3 فرض ہو گئے, نیت کرنا, چہرے پر کا مسح کرنا, اور ہاتھوں کو یعنی اپنا بازوؤں کو ملنا, یہ 3 فرض ہو گئے. بعض حضرات نے اس کو 2 فرض کہا. کیسے؟ کہ نیت کرنا اور دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر چہرے پر ملنا اور بازوؤں پر ملنا, بات ایک ہی ہے, بات ایک ہی. یعنی جنہوں نے 2 فرض کہا انہوں نے چہرے اور بازوؤں کے مسح کو ایک فرض کہا اور ایک نیت کو کہا, اور جنہوں نے 3 کہا انہوں نے نیت کو الگ کیا, چہرے کو الگ کیا, بازوؤں کو الگ کیا. کوئی اس میں تضاد والی بات نہیں. چلے جی. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا. یہ جو مٹی کے ساتھ تمہیں حکم دیا نا متبادل کا, یہ تنگی نہیں ہے, یہ تنگی نہیں ہے, بلکہ یہ تو آسانی ہے. یہ تو کیا ہے؟ پاکیزگی دینے کا ایک طریقہ ہے. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, لیکن وہ تو یہ چاہتا ہے, بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے, وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کرے. دیکھیں وضو کے ساتھ بھی
اپنا پانی کے ساتھ بھی وضو اور غسل کے احکامات تھے، لیکن اگر کہیں پانی نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ حکم بھی بتا دیا تاکہ نعمت پوری ہو جائے، نعمت دین پوری ہو جائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔